ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے اسے برکات میسر آتی ہیں، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، فرمایا اور تم ضرور پہچان لوگے انہیں ان کی باتوں سے۔ بالکل سادہ مفہوم ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو سن کر بندہ یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس واسطے صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے نا، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ مثال ہوتی ہے جیسے دکان کا شٹر بند ہوتا ہے نا جی، پتہ ہی نہیں ہے، بالکل آگے ایک پردہ لگا ہوا ہے، اندر کیا ہے اس دکان میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کپڑوں کی دکان ہے، جوتوں کی ہے، یہ جناب اندر سونا ہے، اندر جناب گھاس سے دا تیل ہے، توجہ نہیں فرما رہے، یہ کیا ہے اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب وہ شٹر اٹھتا ہے نا تو پھر بسا اوقات پتہ چلتا بھی اے دے اندر تک کوڑے پے نے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جنہیں بھی نیڑے لگنا انہیں کاڑا ہی ہو جانا ہے، سمجھ آئی؟ یا اس کے اندر تو گھاسے کا تیل ہے، یا اگر وہ مطلب دکان کھلے اور سونا نظر آئے تو پھر یہ مطلب یہ جب تک منہ شریف بند رہتا ہے نا تو ایک پردہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس دکان میں ہے کیا۔ جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھی آیا سونا بیچدا ودا یا کوڑے بیچدا ودا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، فرمایا تم انہیں پہچان لوگے ان کی باتوں سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے ہی سارا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، آیا کہ با ادب ہے، بے ادب ہے، اس کے پاس کوئی معلومات ہے یا نہیں ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ فسادی ہے، یا یہ ملک میں امن چاہتا ہے، ایکس وائی زیڈ۔ جب آپ گفتگو سنیں گے نا تو آپ بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ سبھی حضرات؟ تو یہ ایک بڑا جامع اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی باتوں سے۔ سمجھ آئی نا؟ اس میں مفسرین کرام نے بہت سارے قول کیے ہیں کہ کن کو پہچانیں گے۔ جو اس میں خاص مراد والی چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں، فرمایا جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا نا اسے آپ ان کی باتوں سے پہچان لیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، فرمایا تم پہچان لوگے صحابہ کے دشمن کو ان کی باتوں سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد اہل بیت کے دشمن ہیں۔ مطلب کیا؟ فرمایا اہل بیت کے دشمنوں کو تم پہچان لوگے ان کی باتوں سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو تقریر ہوتی ہے نا، تقریر یہ گفتگو ہی ہوتی ہے نا، اس گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اچھا، ہم سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے، اے نوادے نے اصلی تے نسلی سید، سمجھ آؤں دی بھئی ہے؟ نہیں توجہ فرمائی جی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، بس اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو سید بات کر دے وہی سچی ہوتی ہے، تو میں کہ جڑا سنی سید کرے وہ بھی سچی ہوتی ہے۔ کمال والی بات ہے جناب، تھوڑا سید ہے، ساڈا سید ہی کوئی نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں نہ میں فرانس سیٹوں والوں نے، اور یہ تو وہ سید ہے اور ان کے باپ وہ سید ہیں جنہوں نے آپ کے اس پورے ضلع کے اندر اہل سنت کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گفتگو سن کے پھر لطف آیا کہ نہیں آیا؟
چاس نہیں آ گئی پتر علی دا ہے تے شان معاویہ دی پڑھ کے گیا ہے. سارے بولو یار. 3-4 بندے مویدہ پہ جڑے رنگ بنی بیٹھے نے ترکڑے ہو کے بہو. سنیاں دی محفل ہے میری جان ہے. ہاں ذرا ترکڑے ہو کے بہو. تو عرض خدمت یہ ہے یار یہ بھی سید ہیں اور اللہ دا اے شکر ہے پڑھے لکھے نے اور یہ بھی اللہ دا شکر ہے باعمل ہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی. گرامی قدر حضرات پھر ان کی باتوں پر بھی آپ توجہ کریں. اگر یہ اصلی نسلی سید جو بات بتا رہے ہیں اگر اس پہ عمل ہو جائے تو معاشرے کی تلخیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی تو انشاءاللہ میں یادہ ہونا کہ ہر بندے میں سمجھ نہیں آ سکتی. ناراض نہ ہوئے ہے. ہمیشہ حق گل انہوں سمجھ آؤں ہے جے کو حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہوگی. 3 بندے ہاتھ کوئی نہیں چاہے میں ویکھی بیٹھا. ہمیشہ اس بندے نو سمجھ آتی ہے میری گل لکھ لو آج. تو یار جے سید سونے دی گل تو انہوں سمجھ آ گئی ہے تو موڑ اپنے سینے پاک کر لا, کیونکہ اے سینہ جڑا سنی دا ہے نا اے دے وچ نہ اہل بیت دا بغض آ سکتا ہے نہ نبی دے صحابہ دا بغض آ سکتا ہے. اور آپ اور سنیا ہے آپ نو پتہ ہے نا کہ وہ گل دے نال تو انو آدن فکر رضا فکر رضا فکر رضا آدھ رہے کہ کوئی نہیں آدھ رہے. یہ بھی منو ایک سید سونے ہی دسیا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سمر صاحب جو لوگ تیری گل سنن دن نا تے بات انہاں نو ایک گل دسیا کر. میں کہا کیڑی؟ یہ انہاں نو آکھیا کر اعلی حضرت دے نال پیار کرو. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خیر و برکت دے. توجہ ہے کوئی نہیں جتنے بیٹھے ہو لالا. ادھر ہی شاہ صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو خیر ہو. یہ بھی سید ہی ہیں جی. ادھر ہیں. یہ بڑی دور سے آئے ہیں بھائی. ان کے گاؤں کا نام مجھے بھول گیا لیکن ہے بڑی محبت والا شخص ہی ہے. جمال وال کوئی علاقہ ہے, بڑا لمبا سفر کر کے آئے بیٹھے. اچھا ادھر ہے کہیں. ماشاءاللہ جمال وال سے آئے ہیں جی. اللہ ان کے جمال کو مزید برکات دے اور اس جمال میں اللہ کمال ڈال دے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا دوستان گرامی قدر. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت ہی نہیں عشق کرو, اور اعلیٰ حضرت صاحب سے جو تعلیمات ہے انہیں پڑھو سمجھو اور ان علماء سے پیار کرو اور اعلیٰ حضرت کو اپنے دل میں رکھو. میں نے کہا شاہ جی یہاں تو لوگ کئی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اتنی بات کیا کرتے ہو. فرمایا ان سے کہہ دینا جو ادنا حضرت ہوتا ہے اسے اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. جو ادنا حضرت ہوتا ہے یعنی جو چبل حضرت ہوتا ہے, بولو تا صحیح چفران سی ٹانے ہو, جڑا چبل حضرت ہوتا ہے انہوں کدی اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آ سکتا. لیکن اس کہ اعلیٰ حضرت دے نال پیار اور عشق ضروری. لوگاں نو دس. میں کیا وجہ آکھن لگے بھی جے میں سیداں تو مڑ میری گل نو غور دے نال سن کے سنا. میں کیا دس. آکھن لگے بھائی کئی بندے ہوندے جڑے آکھن بھی میں اہل بیت دے نال پیار کرنا, ہو سکتا ہے وہ صحابہ کرام دے دشمنوں میں اسی سننے آئے ساڈے کول ثبوت موجود ہیں. کئی بندے ایسے ہوندے جڑے آدن میں صحابہ نال پیار کرنا لیکن وہ اہل بیت دے نال بغض رکھ دین, اسی سننے آئے ساڈے کول ثبوت موجود ہیں. اس کیا پر جڑے دل دے وچ احمد رضا آ ونجے نا, توجہ تو نہیں نہ فرمائی, جس دل دے اندر امام احمد رضا آ ونجے, اس کیا احمد رضا رسول اللہ دا او سپاہی ہے جڑے دل دے وچ آ جاوے اس دل دے بوئے تے انج دا پارا لا چھڑدا ہے, نہ اندر اہل بیت دی گستاخی ونجن دیندا ہے نہ صحابہ دی گستاخی ونجن دیندا ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس واسطے سچا سید تو انو دستا رہا بھی فکر رضا تے آ جاؤ. ایکو فل بند کر کے آواز تھوڑی سی کھول دیں جی. ہیں میں تھکا ہوا ہوں, آپ کا ساؤنڈ بہت پیارا ہے جناب. توجہ ہے بولے سو سبحان اللہ پیار دے نال. دوستان گرامی اس واسطے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ آپ دی تعلیمات تے عمل کرو. نہ آپ نے سانو گستاخاں دے نیڑے لگن دیتا ہے تے نہ گستاخ بڑھن دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے آپ دی تعلیمات تے جزاک اللہ ہو گئے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ جناب. توجہ ہے آپ سب حضرات دی کوئی نہیں ہے جناب.
گرامی قدر حضرات، سو اس واسطے اے سیدی آلہ حضرت دا ذکر اس واسطے وہ سید زادے کریندے رہے، جڑے اصلی سید آن نا جی اے یاد رکھ لے آئے، انہاں نو کل بھی آلہ حضرت تے مان ہائی تے اج بھی مان ہے۔ اے میں گال کھول کے دے ایک جنوں بڑی پیڑو سی جڑے نہیں منے دے، میں کہ نہ من بھائی تیرا ساڈے کو لڑائی تے کوئی نہیں، نہ سی تلخیاں چاہنے ہیں، نہ ساڈی لوڑ ہے تے نہ سانو مرشداں سکھایا ہے، چونکہ میں تے حضرت عطار دا مرید ہاں نا، تے عطار نے تے سانو خوشبو سکھائی ہے، بدبو والے تے ہاتھ سے کوئی نہ سمجھ آؤندی بھئی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا او نے جدوں آپ موجود سن تے سیدہ انہوں نے بھی ناز کیتا ہے، آپ دے جڑے مرشد ہیں نا وہ سید زادے نے، سیدنا آل رسول رضی اللہ عنہ، آپ جو ہی آپ دی خدمت چاہے نا تے اعلیٰ حضرت نو بیعت بھی کیتا، خلافت بھی دیتی، خرقہ بھی پہنایا، پگڑی بھی پہنائی، اسانید دی اجازت بھی عطا فرمائی۔ ایک بندہ پیٹ اٹھیا ہو سکا، حضرت مینوں 5واں سال ہے، مینوں تسی کچھ نہیں دیتا، مجاہدے تے مجاہدے پہ کرواندے ہو، تے باقیاں دے نال بھی جو حال ہے چھوڑ آیا تے آندے ہر شے چا دتی ہے، اور فرمایا میاں جیڑا بھی آوندا ہے نا سانو دے اندر والی چادر پہلے دھومنی پوندی ہے تے وقت اسی رنگ چڑھنے ہیں، اے چادر دھوتی ہوئی لے آیا، میں تے رنگ ہی چڑھایا ہے بس۔ توجہ تو نہیں نہ فرمائی نا یار، پتر تکڑا ہو کے بول ذرا، گوڑے چھڑ کے بیٹھ، گوڑے چھڑ کے بیٹھے، سنیاں دا مجمع ہے، تو بھی سننی بیٹھا ہے۔ اور یہ وجہ اس سید زادے نے بات پتہ کیا کیا، اور فرمایا تو تے آنا بھی انہیں ہر شے دے چھڑیے، فرمایا میں نے پہلے فکر آئی، اللہ نے قیامت والے دیہاڑے پوچھ لیا آل رسول میرے کن کیسا لے کے آیا، تے میں فکر مانتا ہوں کیسا دے سا، فرمایا آج میری یہ فکر ہٹ گئی، اللہ نے اگر پوچھیا تے موڈے تو پھٹ کے پیش کر دیاں گا، اور تک کچھ نہیں احمد رضا لے کے آیا۔ سید زادیاں نو کل بھی ناز آئی، سید زادیاں نو اج بھی ناز ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ جناب؟ اس واسطے سیدی اعلیٰ حضرت دی فکر تے کار بند رمن واسطے اے شاہ صاحب آگ کے گئے نے تے عمل بھی کرنا ہے، کیا میں آکھے عمل بھی کرنا ہے۔ اور جیڑا اس راستے تو ہٹے ہے نا، میں انہوں تلک دیاں ویکھیا ہے تے بندہ تلک کے ڈھاندا تے بس اتانا ڈھاندا ہے، توجہ نہیں جیڑا اعلیٰ حضرت دی فکر تو ہٹ جاوے اتانا ڈھاندا تے پلے کک نہیں رہندا۔ ہاں ایک بات پڑھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ سانو سارے انو تعلیمات اعلیٰ حضرت سمجھن دی توفیق عطا فرما چلے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، میں جڑی بات عرض کردا پیا، بندے اپنیاں گلاں تو سمجھنی جاندن بھی یہ جڑی گل کردا پیا ہے گل دا وزن کیا ہے اور یہ گل صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں تانوں ایک بات عرض کراں، اہل سنت دے جتنے علماء نے دی تقریر سن کے ویکھیا کرو، ہومن پکے سنی، اندروں پینچر ہومن نا او نہیں، ایک نمبر او دی بات سن لیا کرو، او دی گفتگو دے اندر جڑا سب تو بڑا درد ہوئے گا نا وہ یہ آکھے گا یار نہ اہل بیت دے گستاخ بنو نہ صحابہ دے گستاخ بنو، او دی گفتگو دے اندر اے چیز نمایاں نظر اسی، اور نال وہ بھی سمجھائے گا کہ جڑے سنی بن کے بگڑ گئے ہو تساں بھی حیا کرو، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ او دی گفتگو تو بھی پتہ چل جاندہ بھی یہ بندہ کی چاہندا پیا ہے، وہ اپنی قوم نو بار بار سمجھاندا ہے، کیونکہ جڑی گفتگو ہوندی ہے اے دے نال پتہ لگ جاندا ہے، فرمایا والا تعرفنہم فی لحن القول، بندے اپنیاں گفتگوواں تو سنجنی جاسن اور تساں سنجان لئی سو، بندہ جدو گفتگو کردا ہے دی بولی تو پتہ لگ جاندا بھی یہ گستاخی کردا پیا ہے یا ایک گل نو سمجھا رہا ہے۔ ہن یہ جڑی بات میں عرض کیتی ہے اے ہر بندے دی گفتگو دے وچوں لبیا کرو، سمجھ آئی؟ اور بالخصوص جڑی تفسیری نقطے نے کہ اے نبی پاک دے گستاخن یا اہل بیت دن یا صحابہ دن، اے گلاں تو پتہ لگدا ہے۔ اسی بھی اج ذکر علی کردے پے ہیں تے تسی گلاں تو اندازہ لانا ہے کہ اے بندے جڑے اہل سنت فکر رضا دے پکے لوگ نے، آیا کہ با ادب بنا دینا یا بے ادب بنا، لے ہنے چانن ہو جائے گا۔ لو جی آ جاؤ، میں گل ایتھوں مڈو رکھنی ہے، توجہ کرے آ جناب، مولا علی دا ذکر ہے نا، تے مولا علی دا ذکر جی میں سننی کردا ماں نے جمعیا ہی نہیں، چلو 5-4 چوپ بیٹھے ہو، توجہ توجہ۔ شاہ صاحب بھی تواڈے سامنے ایک روایت پڑھ کے گئے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے نا روایت؟ بولو سارے، بالکل حق ہے، بالکل علماء نے لکھے ہے، بعض نے اس کی سند میں یہ، میں کہ تو سند نو چھڈ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں مانتا ہوں، اگر تو کے آنکھوں ہیں، میں کہ بندے اپنیاں گلاں تو سنجنی سن جڑا میں آدھا پہ ترکڑا ہو، میں کہ آکھیا کہیں کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، آکھے جی یہ نبی پاک نے آکھیا ہے، اچھا میں آکھیا دے واسطے، اخی علی دے واسطے،
میں کیا نبی دے کولو سن کے امت نو کس نے دسیا ہے؟ اس بندے دا نام دا جتھے میں گل رکھی میری گل نو جرا فالو کرو. میں کی آکھیا ہے؟ میں کیا اگر اپنی اماں دا دودھ پیتا ہی مینو اس حدیث دے راوی دا نام دس. میں کیا تو مر جائیں گا پر دس نہیں سکیں گا. اے بیک سنی ایک نہیں دوئی باما کھڑیاں کر کے دستا پہ ہے اس حدیث پاک نو روایت کرنے والی ہستی دا نام اما عائشہ ہے. اے ویکھیا سنیاں دے چہرے کی میں کھل گئے. جیتے رہیے او کو گال دل نو لگی کہ کوئی نہ لگی. مصطفیٰ نے فرمایا اساں سنیا علی دے بارے فرمایا. میں نے کہا رکیے بھائی یہ بتاؤ روایت کس نے کیا؟ نبی کو سن کے کہیں دسیا کہ حضرت اما عائشہ پاک. جو میں کیا بات عائشہ دیا شانہ بھی پڑھ. دیکھو نا گارز گال ہوئے نبی پاک دی زوجہ پاک نے حضرت اما عائشہ پاک انہاں دا دل کرے کسی نے دسن دل کرے مڈو نہ دسن. اگر نفرت ہوندی تے کدی بھی نہ دس دیاں. اے محبت دی علامت ہے. گل گھر ہوئیے کمرے دے وچ ہوئیے آپ نے ساری امت نو جا دسیا ہے. سنی بن سنی ہے تھے سنی. وہ حضرت جی والا تعرفنہم فی لحن القول. میں تو پہلو ہی آکھیا ہے بندے اپنیاں گلاں تو سنجنی سن. بولو نا یار اے گل کوئی کھول کے دسے تے پتہ لگے. اچھا ایک گل لوگ کھول کیوں نہیں سکتے؟ سینے ہوئے تنگ حضرت اما عائشہ پاک دا نا نہیں لے سکتے. سنی دا جڑا سینہ ہے وہ تے ایڈا چوڑا ہے. اے دے بیچ ہر اہل بیت دے فرد دا پیار بھی ہے ہر مصطفیٰ دے صحابی دا پیار بھی ہے. یہ تو گل کھول کے دسن گے. دسو بھی مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی. روایت تو ہے سن کے خوش ہوا کرو. بیان کس نے کی ہے؟ حضرت اما عائشہ پاک نے. ان کا نام سن کے بھی خوش ہوا کرو. چلو اجے بھی کسی نو سمجھ نہیں آئی تھوڑا جہا اس گل نو ہور طریقے نال بھی سمجھا لواں. آ جاؤ. اللہ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں بزرگوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ادھر آئیے. پہلی بات ہو گئی. گفتگو تو تساں اندازہ لا لیا ہے. لو جی دوسری حدیث شریف آ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا چی میرا بھائی ہیں آخرت چی میرا بھائی ہیں. 5-4 بندے جو چپ ہوتے ہیں نا نہ چپ ہو. میں 1 گھنٹے بعد تھوڑی جان چھڑے سانچا لیکن یار علی دا ذکر ہے اور انشاءاللہ والا تعرفنہم فی لحن القول. بندے گلاں تو سنجنی سن تو سنتا صحیح نہ یار. سمجھ آ رہی ہے جناب کو؟ دائیں بائیں والوں کو بھی ذرا جگاتے رہیے گا. فرمایا اے علی تو دنیا چی میرا بھائی ہے آخرت چی میرا بھائی ہے. حدیث بالکل ٹھیک ہے بیان کرنی ہے. سبحان اللہ. ویکھو علی دی شان کیا ہے. میں نے کہا بالکل یہی بات ہے لیکن یار ایک پاسا نہیں کیونکہ اساں سننے اسی تے گل ہے کھولنی کہ میں کیا ہوں ایدے آنا بندے گلاں تو سنجنی سن. اگر حضرت علی دے بارے فرمایا نا کہ تو دنیا چی میرا بھائی ہیں اور آخرت ہی بیچی میں کیا میں زبان کٹا دیاں گا اگر میں ثابت نہ کر سکا. میرے نبی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ نو فرمایا اے عائشہ تو دنیا دے وچ بھی میری بیوی ہے جنت دے وچ بھی تو ہی میری بیوی ہے. سنی ہاتھ کھلے کر کے بیان کر سبحان اللہ. میں کیا نبی پاک نے علی دے بارے فرمایا ہے وہ تو چیتا رہ گیا ہے. سنی بولے سنی بولے سنی بولے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ یہ بھی تو ذکر علی ہے نا. پتہ دے چلے کیا میں کہ حضرت علی کے بارے یاد ہے اور 10 اگر کسی سنی انکار کیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یار بندے اپنیاں گلاں تو سنجنی سن.
ایک گل بیان کر دیو میرا چند دوئی نہیں بیان کر دے نہ کر یار قبر چ بجنا ہی بولے دے آنا یار او صوفی ترکڑا میں مدینے منجے بھائی اگر مولا علی دے بارے فرمایا ہے کہ تو دنیا چ میرا بھائی آخرت ہے جی حضرت اما عائشہ پاک نو فرمایا تو دنیا تے میری بیوی ہے جنت دے وچ بھی ہے تے میں آکھیا کیویں ہو سکدا ہے نبی علی دے بارے آکھے تے تسا نعرے لاؤ تے نبی ام المومنین دے بارے آکھو تے اوتھے آکھو نہیں بلکہ کئی بکواس کرن اوے او مومن ہی کیڑا ہے جڑا مومناں دی ماں نو بھوکے اگر آپ تھک چکے ہیں اور سننا میرے نبی نے صرف یہاں تک نہیں فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا صحیح میں حدیث موجود ہے کیوں فرمایا کسے دے بستر دے وچ بیٹھا ہوا میرے اتے وحی نہیں آندی ایک عائشہ ہے اے دے بستر چوں آتا بھی وحی آ جاندی ہے اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قرآن ہے میرا مانگا قرآن ہے فرمایا جو ان کی بیویاں یعنی حضور کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں دسو یہ اپنی ماں دے خلاف کوئی زبان درازی کر سکتا ہے تو جڑا سارے مومنہ دی ماں دے خلاف کرے مومن تو نہیں کر سکتا تو ہوئی نہیں ہووے مومن تو کرے گل چلو خیر یہ دیکھو نا اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہہ رہے یار واقعی مومن نہیں کر سکتا تو جڑا کافر ہوئے وہ تو کرے گا تو میں کیا ہے تقریر مومنہ نال ہو رہی ہے یہ تو مطلب مجمع سمجھدا تے پیا ہے نا دوستان نے کہا میں تو پہلے آکھیا ہے بندے اپنیاں گلاں تو سنجنی سن اور یارا میرا تے آج موضوع یہ ترکڑے تو ہو نا ڈھلے پہ گئے ہو اور میری جان خدا کے واسطے حدیثیں پڑھنی ہے تو پوری پڑھو نا یار حضرت علی المرتضیٰ کے لیے یہ بیان کیا تو یہ بھی بیان کر اب چوپ تو ہو نہیں ہے میں تنہوں پہلے دسے جی ہو جیا اللہ نے سینہ سنی نو دیتا ہے نا ایسا سینہ کے دے کلو بے ایتھو پتا چلتا ہے محبت کون ونڈدا ہے قرآن و حدیث سارا کون پڑھدا ہے حق طریقے دے نال کون بیان کردا ہے تے کون ہے جڑا گستاخیاں کردا ہے جڑا اپنے منہ دے وچوں اگ نکالدا ہے اور فتنے کھڑے کردا ہے وہ کوئی ہور ہے اوے سنی تے کل بھی اس کلا ہاں سنی آج بھی اس کلا ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو گرامی قدر حضرات اے اصل حقائق نے نانو سمجھو وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فرما بندے تو اپنی گلاں تو سنجڑی سن میں آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کی ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ مولا علی کے بارے میں بات کریں گے نا تو آپ ان کی باتوں سے پہچان جاؤ گے علی والا ہے بھی صحیح کہ گلی والا ہے کاش کہ آپ میرے جملے کو پانی لگاتے اور سمجھ آتی ہے آپ کو یہ علی والا ہے یا پوری گلی والا ہے نہیں توجہ ہائے ہائے توجہ ہے بھائی یا علی جاگ رہے ہیں جن کو نیند آئی ہے آپ بے شک جا سکتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد میں ان کی جان چھوڑوں گا اور جو جاگ رہے ہیں ذرا غور سے سماعت فرمائیں حضرت علی کے بارے میں جو باتیں کریں گے نا پتہ چل جائے گا علی والا کون بات کھول کے بیان کر خدا کا بندہ کھول کے بیان کر سمجھ آ رہی ہے جناب گل اتنے اجے کھلوتی نہیں نا گل تو ہوں اگے ہے نا اور دس رہے سن نا ساڈے نقیب صاحب بڑے پیارے 90 تولے شیر پڑے علی تے بات علی ہویا نا علی پاک پیدا کتنے ہوئے نے سارے بولو سنیا دا سینہ ویکھو کیسا ہے صرف صاحب مستدرک لکھیا سمجھ آ رہی ہے نہ فرمایا بالکل اسی منن نو تیار ہیں حضرت حکیم بن حزام دے بارے 70 تو زیادہ روایتاں نے خانے کعبے چو پیدا ہوئے نے سمجھ آ رہی اہل سنت آ کہ سانو مڑ کے گل ہے جی حکیم بن حزام پیدا ہو سکتے ہیں علی پیدا نہیں ہو سکتے لمبی چوڑی تحقیق حالانکہ اگر دلائل ویکھے جاننا
انہاں دلائل دے پیش نظر اگر کوئی منصف مزاج بندہ ہوئے او جڑے نتیجے تے پہنچتا میں تواڈے سامنے نہیں بیان کرنا کیونکہ اہل سنت ہاں سی، لیکن جڑی میں گل بیان کردا میں کہ اے سانو وارے اور خدا دی قسم ہے چس ہے کہ علی کعبے چ آیا ہے. کہ کیوں؟ میں کہ ایک منٹ حوصلہ کر اگلی گل تے تینوں دسنا. علی آئے کتھے؟ کہ کعبے تے میں کہ علی گئے کتھے؟ میں سنی بندے دے نال کلام کر رہا ہاں، اے جڑے ڈاواں ڈول ہوندے ہو نا ذرا ترکڑا ہوویں آکھے گئے مسجد وچ. میں کہ دا مطلب ہے علی آوے بھی مسجد تے جاوے بھی مسجد تے موڑ چس تاں ہوندی ہے جدوں بھی علی دا ذکر ہوے او بھی ہوے مسجد تے. بولو نا یار جے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے او تا ذرا بول ہی صحیح نا میں کی یاد یار ہے سانو وارے ہے خدا دی قسم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب لوگ کعبے والی روایت کو دو طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی کعبہ یہ علی یہ وہ دولہا ہے جو خدا کے گھر سے آیا ہے اور دلہن مصطفیٰ کے گھر سے. ہماری اہل سنت میں اس جملے کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہیں ہے گنجائش اس جملے کی. یہ لوگ کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. خبردار سنی بن کے بولو اب اللہ سبحان اللہ. نہیں گنجائش ہے، کسی طریقے دے نال گل ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور لوگ دوسری بات یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں علی کعبے میں آیا ہے یہ علی کی افضلیت ہے. میں نے کہا نہیں، فضیلت ہے. یہ فضیلت ہے، افضلیت ہے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے صرف یہ بتا دے علی افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں. کئی بندے اکا چپ ہو گئے، نہ سبحان اللہ، نہ ماشاءاللہ، نہ جزاک اللہ، نہ انا للہ. یہ کئیاں واسطے نویں گل ہے نا. میں تمہیں پہلے دسیا والا تعرفنہم فی لحن القول. بندے تو اپنی گلاں تو سمجھنی سن، کئی چپ ہو گئے نا. میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ علی افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ سنو، علی افضل ہے رضی اللہ عنہ. حضرت علی کعبے سے کئی بندے یہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا. میں آخیا یہ کعبہ افضل ہونا چاہیے. تو میں کہا جی کوئی حضرت علی نو صدیق تو افضل آدھا انہیں تھوڑی طبیعت کیوں نہیں خراب ہوندی؟ یہ مطلب ہے تو جیڑی گل دا تو پتا نہیں پتا تو اکا گوگو. نہیں 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 آج نہیں ہونا چاہیے نا. ذرا جاگو، کعبہ افضل نہیں ہے، علی افضل ہے. کئی بندے پریشان ہو گئے، سمر صاحب بڑی سونی تسی ادھا گھنٹہ گال کی تھی، اے کی آکھے انہیں دلیل دے. اور ساڈا ذہن نہیں مندا. میں کہ پتر تیرے ذہن دے مطابق میں گل کردا بھی کوئی نہیں پہ. تیرا ذہن مننے تے باویں مڈو نہ مننے، گل دلیل دی رہ گئی. ابن ماجہ چاہ کے ویک باب حرمت المؤمن و دمے ہی کسی بھی حدیث دی کتاب دا چاہ کے ویک او دے وچ میرے نبی نے فرمایا جس ویلے آپ نے حجۃ الوداع فرمایا خانے کعبے دا طواف کیتا، آپ نے خانے کعبے نو ویکھیا، ایک کعبے تیری ہوا برکت والی، تیری فضا برکت والی، تو بڑیا شان والا، پر او کعبے یاد رکھ لے لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک. فرمایا تیریاں بڑیاں شاناں نے پر میرا ایک امتی جڑا کامل ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ تیرے تو زیادہ شان والا ہے. بولو نا یار. او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ایک کعبے تیرے تو زیادہ شانہ میرے ایک امتی دیا نے جڑا کامل و اکمل ہے. اوے حضور دا کامل امتی کعبے تو افضل ہے. نبی آکھے کہ علی افضل نہیں ہے، یہ دلیل ہے. کمال والی بات ہے یار. حضرت علی افضل ہیں. اب اللہ سبحان اللہ. بعض کہتے ہیں کعبہ افضل ہے، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا ہم تو کعبے کو نہیں سجدہ کرتے.
نہیں میں نہیں کرتا, آپ بھی نہیں کرتے. چپ, میں کیا حوصلہ تھا رکھ. ہم کعبے کو نہیں کرتے, کعبے والا سی منہ کرنے ہیں, سجدہ رب نو کرنے ہیں. آئے آئے کعبے وال تو منہ کیتا ہے, سجدہ کعبے نو نہیں ہے, سجدہ میرے رب نو ہے. یہ اللہ نے ایک مرکز مقرر فرمایا ہے نا کہ ہر بندہ اپنا منہ چاہ کے ہی نہ کھلوتا رہے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے. یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ اہل قبلہ ہی ہوتے ہیں. اتنا ہی لوگ قبلہ منہ کر دیں, تو آج منہ بھی کتنا اور چاہ لینا. ویسے چائی ودے نے چائی پر مجبوری ہے. حضور نے فرما چھڑے اہل قبلہ ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ فارغ. دیکھیں نا یہ گلاں بڑیاں لمیاں ہو جاسن, لیکن میں جڑی بات عرض کردا پیا نا, حضرت علی دی شان انج نہ بیان کرو کہ کعبے دی ودا دیو تے علی دی گھٹا دیو. اوئے ہوئے ہوئے علی کعبے میں پیدا ہوا, بلو 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 کعبے. اور میں کہ انج نہ کعبے نو خوشی کرنی چاہیے جو علی میرے وچ آیا, کعبہ خوشی کرے. واہ بھائی واہ, یہ ہے فرق سنی میں. والا تعرفنہم فی لحن القول, بندے اپنیاں گلاں تو سنجنی سن. موٹے لے پہ گئے ہو سرکار, ناراض نہ ہونا. تو کعبے سے حضرت علی افضل ہیں. ایک امتی جب افضل ہے جو کامل و اکمل, علی سے کامل کون ہے؟ اور بتا دوں علی کیسا کامل ہے. جب حضرت علی پیدا ہوئے, ادھر دیکھنا, پیدا ہوئے تو نام کیا رکھا تھا نبی پاک علیہ السلام نے؟ ماں نے تو اسد اللہ نام رکھا تھا. گل آ گئی نا, جو سنی کو سن علی دی شان تے تینوں لو لگ جاوے نا. ماں نے تو اسد اللہ رکھا تھا, حیدر رکھا تھا, قبیلے والوں کی طرف سے بھی تھا. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی, فرمایا اس کا نام علی ہے. کیا ہے؟ ادھر آ جاؤ, یہ نام ہی ایسا رکھ دیا. عربی پڑھن پڑھاونا لوگ جے بیٹھن تو سبحان اللہ نہیں تے تسی طرح غور کریا ہے. میں گل سمجھا لواں. عربی لوگ آدھے جدو اسی کسی دا نام بگاڑنا ہوئے نا, اسی یا موڈے چ وال آ دینے ہیں پہلا لفظ مٹا کے, یا چھیکڑے چلا دینے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ. مثال دے طور تے میرا نام ہے سمر, ان کو بگاڑنا چاہے سے ہٹاوے واو لا دے ومر, کیا مطلب ہے؟ آخر جی عربی لوگ یہ پہلا لفظ مٹا کے واو چلاویں تو نام بگڑ جاندہ ہے. یہ تو مانے نہیں رہندا, عربی دا ایک قاعدہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ, چھیکڑ تے واو لا دین دن, سمر ہے سمرو, کے معنی ہے؟ بدل گیا. حضرت علی دا جڑا نا ہے, اگر آج تینوں سمجھ آ جائے نا, تینوں لگ پتا جائے علی دی شان سنی کی میں بیان. اچھا کہ بولو ذرا سبحان اللہ تعالی پہ. سنو میں کیا علی نام مصطفیٰ نے ہو رکھے ہے. اگر کوئی اپنی ناپاک سازش کر کے اس نام نو معاذ اللہ بگاڑنا چاہے, پہلا لفظ عین مٹا کے واو لاوے تے اے بن جانا ہے ولی. بولتا صحیح نا یار, صوفی صاحب سبحان اللہ نہیں آ رہی. عین مٹا کے واو لاوے تے ولی بن جانا ہے, اور اگر آخر تے واو چلاوے تے علو بن جانا ہے. میں کیا علی دا مانا بلندی, ولی دا مانا ولی مددگار, اور علوان دا مانا حد درجہ دی بلندی. علی دا نام ایسا مصطفیٰ نے رکھے ہے, فرمایا کوئی بغیرت بگاڑنا بھی چاہے وہ خود بگڑ جائے گا, علی تے سمردہ ہی چلا جائے گا. بولو یار, جس کے چہرے پر مسکراہٹ آئیے بولے تو صحیح نا. یہ ہے میرے مولا علی. سمجھ آئیے, آئین مٹا کے واو لگا تو ولی بن گیا. میں کہ علی علی ہے, ولی ولی ہے. یہ وہ علی ہے جڑا ولی بھی ہے. آواز موڑ مٹھی ہو گئی ہے صوفی, سمجھ آ رہی ہے. اور دوسری طرف واو چھیکڑ تلے علو تمانا حد درجے کی بلندی. تو میں نے کہا جو یہ ناپاک سازش لے کے ہے خود تو بگڑ جائے گا.
پر علی کا نام کبھی بگاڑ سکتا. یہ ہیں حضرت علی المرتضی. اب میں سادہ سے بات کر رہا ہوں. جس کو نبی سنوارے اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے والا خود تو بگڑ جائے گا. علی کا کچھ جانا تے بگاڑن والے دا کچھ رانا. اللہ اللہ تے خیر صلی اے مسئلہ ہے. اب سمجھ آئیے گرامی قدر حضرات. حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کا مقام عام نہیں ہے. سنیے نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرما بھی 6 دن گزرے تھے. توجہ ہے. ادھر سے حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے مسجد نبی کے دروازے پر. ادھر سے مولا علی آ گئے مسجد نبی کے دروازے پر. حضرت صدیق اکبر پہ صدقے جاؤں, قربان جاؤں, واری جاؤں. دلے نہیں پینا, سنی بنو. جڑا جڑا ٹکر کھادا پاکاں دے نام تے حلال کرو. آپ نے فرمایا علی پہلے آپ داخل ہو جائیے. صدقے علی تو ونیا ترکڑا بندہ بولے 2 نمبر بندے دے وس دی گل نہیں. اور ایتھے مینوں 2 نظر کوئی نہیں پیا ہوندا. ایتھے 1 نمبر ہی بیٹھے نے. توجہ. آپ نے فرمایا ابو بکر میں تیرے تو اگے کیویں جاواں, تو تے ہے رسول اللہ دا خلیفہ, میں اگے نہیں جانا, تو خلیفہ ہے, بس آپ آگے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا علی میں تیرے تو اگے نہیں بات سکدا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میں نبی پاک نو یہ فرما دیاں سنیا ہے. حضور فرمایا ہے علی دا میری بارگاہ چ او مقام ہے جیڑا میرا رب دی بارگاہ چ ہے. ایڈیاں وڈیاں تیریاں شاناں تے علی میں تیرے تو اگے کیویں جاواں, اگوں بھی مولا علی سننا. آپ نے فرمایا جی اے گل ہے تے میرے کول بھی سن. کی ہویا؟ فرمایا میں بھی نبی پاک نو فرما دیا سنیا ہے. فرمایا کسے بندے دے دروازے تے صبح دے ٹائم تے نور نہیں ہوندا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوندا ہے. اگر ہر روز نور آندا ہے تے میرے ابو بکر دے بوئے تے آندا ہے. اوے تیرے بوئے تے ہر ویلے نور رہے, میں تیرے تو اگے کیویں بات سکنا. ایک دوسرے دیاں شاناں پہ بیان کردے نے. آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا ہاتھ اگے کرو نا. ہاتھ اگے کیتے تے دوہاں ہاتھ پھڑیا آدھے موڑا پا کٹھے ہی داخل ہو جائے. ہن دا بولو جا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہے ان کا پیار. ایسے بیان کر شان علی. نفرت نہ ہو, پیار ہو, محبت ہو, سکون ہو. لوگ تو ایسی بےہودہ بات کر جاتے ہیں, خدا کی قسم زمین بھی کانپتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اہل سنت جب بات کرتے ہیں تو دل بھی جھومنے لگ جاتا ہے. واہ اوے سواد آ گیا ہے پاکاں دی گل سن کے. اور سنو میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. کیا پتا حضرت علی المرتضی کی کیا شان ہے, صحابہ کی کیا شان ہے. جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق دا آخری ویلا آیا ہے نا, انہاں علی نو یاد کیتا ہے. اور میری قوم ترکڑے ہو کے سنیا ہے, جس ویلے مولا علی دا آخری ویلا آیا انہاں ابو بکر نو یاد کیتا ہے. نہیں مولانا ایسے ہی تیری بات کو کیسے مان لے, دلیل دے. ہاں میں کہ جدو شانہ تے گل آوے دلیلاں منگ دے ہو. کوئی نہیں یار, میں تو رات بھی رانا پیا تو نجیب ال رہے پوساں. کوئی نہیں, میں دلیل والی گل ہی ہے نا. کتنی دلیلاں درجن نہ رج وئی سے. اوئے بول اوئے میرا سنی, یہ ایسی گل نہیں ہے یار, ہم دکھائیں گے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت آیا نا, آپ نے فرمایا علی کو بلایا جائے, میرے پاس میرے بھائی علی کو بلایا جائے. حضرت علی تشریف لے کے آ گئے. جملے غور دے نال سننے نے, ہر گل تے آکھنا نہ پوے, تو تھوڑا جا جاگ بھی لیا کرو. فرمایا یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی جس میں فوت ہو جاواں نا تے مینوں غسل تو دینا ہے انہاں ہتھاں دے نال جنہاں دے نال مصطفیٰ نو غسل دیتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کثیرت حلبیہ چاہ کے پڑھ لیں, اہل سیر نو پچا کے پڑھ لے. امام رازی دی تفسیر کبیر بھی ذرا تفصیل دے نال پڑھی, کاشا ہور بھی لب جسی آئی. موڈلے پہ گئے. فرمایا علی غسل مینوں تسی دینا ہے انہاں ہتھاں دے نال جنہاں دے نال مصطفیٰ نو غسل دیتا ہے. آگے بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا وکفنونی وحنتونی, فرمایا پھر کفن بھی دیویا ہے تے مینوں جناب غسل بھی کر کے اس تو بعد خوشبو بھی لامنی ہے. کہا جی ٹھیک ہو گیا, غسل ہو گیا,
کفن ہو گیا, خوشبو ہو گئی. پھر فرمایا وحملتنی الی باب رسول اللہ. علی ہن اگلی گل تے میں مٹھا بولے سا, جے کوئی نہ بولیا نا اس اے مینوں آکھن دیو وات تو 2 نمبری تے کردا پیا ہے. وہ گل لے وے, فرمایا علی مڑ مینوں اپنے موڑیاں تے چا کے تے نبی دے روضے تے لے ونجی. ہن آئی نا چس, ہاں جی مینوں موڑیاں تے چا کے تے نبی پاک دے روضے تے لے جانا. تے موڑ میں کی آکھاں, فرمایا آکھنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن, اے ابو بکر تے اجازت پہ منگدا ہے. فرمایا موڑ, فرمایا جو جواب آوے علی او تے عمل کرنا ہے. بولو ترکڑے ہو صوفی, مدینے جاویں مدینے جاویں, او شالا ماں پہ او سنے جاؤ مدینے. تو گل سن کے لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اس یہ وچ تھوڑے جے پھول بھی چون لئیے. بات تو آپ نے سن لی. حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں فرمایا کہ انہاں ہتھ نہ غسل دینا جنہاں دے نال نبی نو دتا. حضرت ابو بکر امت نو عقیدہ پہ دیندے نے, او شرک دے فتوے لاؤن والیو چبلوں, ذرا غور دے نال سنیا ہے. اے ہاتھ نبی نو لگے آن تے نہ ہتھاں دے وچ برکت ہے, تے برکت بزرگاں دی لے لیا کرو. ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس تو اگلی گل بھی دسی ہے, او مینوں تے علی نو بھوکن والےو نسلی کتےو, اے گل بھی یاد رکھیا ہے جی علی دا تے میرا اج اتنا پیار ہے, سمجھ ونجو اسی ہے ہی پیار والے. اور اگلی گل فرمایا علی کفن بھی دینا ہی, خشبو بھی لونی ہے, غسل بھی دینا ہے, تے موڑیاں تے چاونا ہی. تے میں کہ علی نے چاہیا کہ نہیں چاہیا؟ کہ چاہیا ہے. اچھا تے میں آکے آج اینو غسل بھی علی دے وے, کفن بھی علی دے وے, خشبو بھی علی لاوے, تے موڑیاں تے بھی علی چاہے. میرے عقیدے چنو ابو بکر نہ کہتے کی آکھا. اور روضہ پاک تے لے کے چلے گئے. اجے پھول ہور بھی ہے نے, جے تھوڑا جا غور فرما ہوتا. چلو ایک میں سادہ گال کرنی ہے, میں تھوڑی سبحان اللہ تو سمجھ جانی. کیا خیال ہے حضرت ابو بکر ہی نا دستے پہ, اگرچہ نبی پاک نو 2.5 سال ہو گئے آپ دے روضے دے وچ نے, پر نبی پاک اپنے روضے وچ بھی سن دے نے کہ باہر کون آیا ہے. 5 بندے رہ گئے جو نہیں بولے, مجھے نظر آ رہا ہے یہاں بیٹھے ہیں. تکڑے ہو کے بولو بھی, تکڑے ہو کے بولو. اور پھر مولا علی نے بھی نہیں آکھیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم دا شہر ہاں, نبی دا میں نبی علم دا شہر ہے, میں دروازہ ہاں. ابو بکر تینوں نہیں پتا مرن تو بعد نہیں منگنا, کوئی قبر والا نہیں سندا, کوئی اودے تے نہ جاوے, تے جے علی لے گیا اے دا مطلب ابو بکر دا بھی عقیدہ ہے نبی سن دے نے, تے علی دا بھی یو عقیدہ ہے نبی سن دے نے. او پچھلے ٹیکاں لاؤن والےو بولو تا صحیح ہو, مدینے ونجو, تیرا عقیدہ کھل رہا ہے. صدقے صدقے او ٹیک لاؤن والے بابے میں نے خوش کر گیا نا یار. زندہ آباد, زندہ ہے, ہدلے بھی خوش کر گیا, زندہ آباد. اونچی بولو اونچی. یا علی توجہ ہے. اگلی جڑی گل ہے نا, اے دے نال تے دماغ دیاں کھڑکیاں کھلیاں. میں پوری گارنٹی دے نال کہنا مولا علی دا نوکر ہاں, پوری گارنٹی دے نال. جے اگلی گل جناب نو سمجھ آ جاوے, جے دل دیاں کھڑکیاں نہ کھلن, تے مینوں کھلو کے آکھیا مولوی تیری تقریر دی چاس نہیں پئی آوندی, میں تقریر بند کر دیاں گا. اوکے ہیں ایسی گل, میں کہ جی آ تکڑے ہو کے بمی. جس ویلے مولا علی پاک نے موڑیاں تے اٹھایا, سارے صحابی نال سن, کسے نے بھی نہیں آکھیا علی ساریاں دا جناب جنازہ ادھر لے جانا ہے, اج ادھر لے جانا, انہاں نو پتہ ہی علی ہے. نا 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 انج نہ کر بھئی, انج نہ کر. اگلی گل جس تے میں آکھیا دل دیاں کھڑکیاں کھل سن, جدو نبی پاک دے روضہ انور دے دروازے تے لے گئے, جس حجرے دے وچ نبی جلوہ گر نو حجرہ اما عائشہ دا ہے, اور او دی حالت ہے
हालत है हलबिया पढ़ के देखो अंदरू दरवाजा लगदा हा जेड़ा भी आंदा दरवाजा खटखटांदा अम्मा आयशा पाक पुछदियां ओदा तारुफ को होवन तो बाद बूआ खोल देंदियां ओ ज़ियारत करदा चला जांदा आप अंदरू बंद कर लेंदियां अज अंदरों दरवाजा बंद करके दूए बूए दे पासों ओ चलियां गईयां अपने बाप दे घर क्योंकि बाप फौत हो गया बेटी दा बाप फौत होवे तो ओदे घर होंदी है बूआ लगा होया है इमामे राजी वर्गिया लिखिया हलबिया वर्गिया लिखिया ए सुन्नी मामा दे बच्चे वेखना किवें तकड़े होके बोल दे आते ने हजरत अली ने जदों जनाजा रखिया सहाबा नालन आख्या या रसूल अल्लाह गुलाम आ गया फरमाया दो गल्लां होईयां रब्बे काबा दी कसम है खोलने वाला कोई नहीं पर बूआ आपे खोल गया बोलो जिसको समझ आई है जिसको समझ आए बोलो सूफी साहब हाय 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 तवज्जो 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 को सवाद आया कि कोई ना आया ना बुजुर्ग बिचू खड़ा हो गया ना फ्रंट सीटों वाले इंसाफ फरमाएं खुद ब खुद दरवाजा खुल गया हाय हाय अभी तो एक बात सुनाई है दूसरी आप फिर बिल्कुल आहिस्ता सुना देता हूं हैं जब दरवाजा खुद ब खुद खुल गया ना तो अंदर से आवाज पता क्या आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब फरमाया यार नो यार को लो लाए आओ समझ आ गई है अल्लाह आपको बरकत दे हजरत अबू बकर का आखिरी वक्त मौला अली को तलब फरमाया और सारी बातें उनके साथ जो अकीदा आले सुन्नत था मैंने खोल के बयान किया मोड़ नहीं आकना सानू दसिया किसे ना अगली बात तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ मैं आना हजरत ए देखो सही मैनू थोड़ा जा लैन ते चढ़न दे हो जब हजरत अली का आखिरी वक्त आया ना जिम्मेदारी से बात बयान कर रहा हूं अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से लेकिन जेडे तुसी चुप हो जांदे हो ना मेरे दिल नाल अल्लाह करके तुसा अल्लाह करके घर जाओ तुहाडा बूहा ही कोई ना खोले ते सारी रात बाहर खलोते रहो बोलो तो सही चा मदीने मन्नो यार एक मिनट तोते उड़ बैठियो है ये कैसे अल्लाह का बंदा मैं तैनू पहले दसिया वाला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल बंदे तो अपनी गल्लां तू समझनी सुन सियान तो सही ना यार सुन्नी क्या बयान करता है सुनो हजरत अली उल मुर्तजा जब करीब शहादत थे ना क्योंकि मस्जिद में ही हमला हुआ था ना हाँ जिंदाबाद जनाब जिंदाबाद ये भी मैं एक बात बाबा जी बीच में बोल पड़े हैं मैंने ये इस बात पर भी मैंने कईयों को सुन्नी किया हुआ है मैं कहा साड़ी तुहाडी लड़ाई कोई नहीं एक गल दा मैनू जवाब दे अली आया किथे आखे मसीह ते गया किथे ते मैं क्या मुड़ अली वाले ते असीं आए जिन्हां दी है ही मसीह ते कोई लड़ाई नहीं ओ ना ओ एक को कराची दी चबल जाइए खच जाइए ओदी वीडियो मैंने बखावे और नहीं है हम इसलिए मस्जिद नहीं बनाते जिसका जी चाहे वो आए मैं क्या हम इसलिए बनाते हैं जिसका जी नहीं हमेशा पाक आवे पलीत ना बन है कड़ी गल हो जना आ चार पांच चुप बैठे नहीं यार तुसी सुनो बोलो सुनी बोलो जरा हंज करके बोलो खुदा दे मदियो मेरे मुंह वाली वेखी जांदे हो जिसको समझ आई सुभान अल्लाह तो फरमाए ना मैंने कहा मुझे मुन से मिजाजी से जवाब यकीन करो कई बंदियों को हमने सुनी करो सानू समझ ही आ जाइए मैं क्या अखी तो मैं खोल जासा जीते रही अखी तो मैं खोल जासा ते बाकी मुकद्दर है नहीं दोस्ताने गिरामी कदर वाला तारिफन्नहुम फी लहनिल और बंदे अपनी गल्लां तू समझनी से समझ आ रही है कोई नहीं आ रही हाय दोस्ताने गिरामी कदर हजरात इस बात को समझिए अल्लाह आपको खुश रखे हजरत अली उल मुर्तज़ा आखिरी वेला आया करीब शहादत
چند بندے آ گئے. حضور آپ اعلان فرما دیں آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا. ترکڑا بندہ, سنی بندہ. آپ نے فرمایا ہم نہیں کریں گے. توجہ ہے. اس نے کہا حضور کیوں؟ اب ذرا اگلا جواب بھی سننا. آخری وقت علی کا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے نا آخری وقت میں, لوگوں نے کئیوں نے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور جسے سارے مومن پسند کریں گے آٹومیٹک وہ تمہارا خلیفہ بن جائے گا. چونکہ جب رب پسند کرے گا, جب رب پسند کرے گا, جب رب پسند کرے گا تو کوئی زمانے کا شیطان انکار نہیں کر سکے گا. فرمایا اللہ نے ساڈے واسطے ابو بکر کو پسند کیتا. اب اللہ سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرما دے. ایتھے لگی گل کہ کوئی نہ لگے. والا تعرفنہم فی لحن القول. بندے تو اپنی گلاں تو سمجھنی سن. سیاںوں بندیاں کون ہے جو نفرتیں بیان کرتا ہے, زہر اگلتا ہے؟ کون ہے جو حقائق بیان کرتا ہے؟ فرمایا میں تو انہیں چھڑ کے جانا جی میں نبی پاک سانو چھڑ کے گئے آن. تے فرمایا اللہ نے ساڈے واسطے ابو بکر پسند کیتا تے سارے تو والا. تے فرمایا میرے تو بعد تواڈے واسطے بھی اللہ جو انہوں پسند کرے گا جڑا سارے تو والا ہے. تے میں کہا 10 وقت کینوں پسند کیتا؟ اخی حضرت امام حسن نو. میں کہا ایک منٹ اگر کوئی بندہ کہ نہیں علی کے بعد امام حسن نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ بے غیرت ہے, وہ کمینہ ہے, علی کے بیٹے کو نہیں مانتا ہے. میں آکے جڑا ابو بکر نو نہ مننے حاجیوں بھی کوئی نہیں ہے نا. اب اللہ سبحان اللہ. یہ تھک گئے ہو تو سلام پڑھ لئیے, جی جاگ دے بیٹھے ہو تو کلام پڑھ لئیے. کمال والی بات ہے یار. ایک منٹ میری جان, کچھ سوال ہیں میں انشاءاللہ عرض کرے نا. ہیں بھی لمے لمے ہیں بھی چار. چلو کئی ترلا کرے نہیں آئے, چونکہ ہم سنی ہیں تو اپنی قوم کو بتائیں گے تو صحیح نا. لیکن اس سے پہلے ایک بات سنیے, میں پوری ذمہ داری سے بیان کروں. جمع الجوامع امام سیوطی کی پڑھ, اس کے اندر سیوطی ہوئی جنہوں 75 تو زیادہ مرتبہ جاگ دے ہویا مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے. ایک جمعرات والے دیڑے ختم پڑھنے والا مولوی نہیں جدا متنوں حوالہ دیتا ہی. ہاں اور ہم پورا حوالہ دیں گے. یہ نہیں نا کہ آواز آئی پتہ نہیں کیڑا ہے آواز میں جڑے دن میں ہتھیاں آ گئے نا میرے. سبحان اللہ. حقیقت پتہ کیا ہے؟ قرآن کی بات یا حدیث کی بات مزہ پھر آ جائے. کیوں؟ سن لو ساریاں گلاں دا اختلاف مقامن دا طریقہ. اہل بیت اور صحابہ دی جدو گل ہوے نا قرآن و حدیث دے زاویے چ ویکھ, تاریخ دے زاویے چ نہیں. مینوں آتا کیوں؟ میں کہا یہ ساریاں پاک ہستیاں تاریخی ہستیاں نہیں, یہ قرآنی ہستیاں نے. میری گل نو سمجھ آئی کوئی نہیں. یہ تاریخی ہستیاں نہیں کہ میں تاریخ وچ ویکھاں, یہ قرآنی ہستیاں نے. میں قرآن پڑھ کے انہاں نو ویکھاں گا پھر سمجھ آئے گی. اسی قرآن پڑھ کے اسے نتیجے تے اپنے آئے, سنی سچا, عقیدہ سچا اور بنڈ سچی. یہ میں وہ دوائی دیتی جانا تو تینوں یاد رہ جائے انشاءاللہ, پٹڑی تو کوئی نہ لاسی.
بات کہتے ہیں یہ کہ تاریخ میں لکھا یہ تیری تاریخ نو میں چاہ کے سٹاں تندور ہے سنے تینوں تیری تاریخ دا میں ٹھیکا چاہے ہویا رب دا قرآن فرما رہا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا جڑے جڑے میرے حبیب دے نال ہیں وہ اہل بیت ہوئے یا صحابہ انہاں دا آپس وچ پیار ہے کافراں تے سختی کر دین جدو رب آکھے آپس وچ پیار ہے تو میں قرآن کے زاویے میں دیکھوں گا نا. اور سید پیر لقمان شاہ صاحب نام سی نا بڑا یار سونی گال کر کے گیا سبحان اللہ چس آ گئی سادہ سادہ پر سواد آ گیا. آپ نے بھی ایک گل بیان فرمائی اس سے گل دی تکمیل کرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کرام دے معاملے اللہ کو ڈریا ہے. حضور کیوں فرمایا انہاں دے بعض معاملات آپس وچ ہونے نے لیکن تانوں اجازت نہیں ہے کہ تسی اپنا منہ وچ گھٹو. میں پنجابی ترجمہ کیتا ذرا ترکڑا بندہ بولے کمزور بندہ نہیں بول سکدا. او تسی اپنا منہ وچ نہیں گھٹنا کیوں فرمایا انہاں تے اللہ نے معاف کر چھڑی ہویا ہے جو بھی ہو جاوے معاف ہے. او جدو تسی بولنا ہے تہاڈا رہنا ککھ نہیں انہاں دا جانا ککھ نہیں. ہن تے بولے ہاں چا سبحان اللہ. خاموش منو ایک گل دسو یار مکدی مکائیے ایدے بھی امنے آئے جمع الجوامع والے بابے دی گل سناواں تے منسو. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ عنہا جب آپ نے پردہ فرمایا بس کہتے پتہ ہی نہیں چلا. میں آکھیا ایتھے نکے جا پیر دی کوئی فوت ہو جاوے بیٹی یا زوجہ یا گھر دے وچوں سارے نو پتہ لگ جاندا ہے یار نبیاں دا امام ہوے انہاں دی پاک بیٹی دنیا تو پردہ کرے پتہ ہی کوئی نہیں. کہ خدا کا خوف کرو یار. آپ کا جب جنازہ تیار ہوا نا جنازہ گاہ میں لے جایا گیا پکے دلائل کسی دا شوق پورا نہ ہوئے ان بڑیاں گلاں تے اللہ دی ذات واسطے ہی ہیں. اہل سنت دا خادم ہون دی حیثیت دے نال آکھاں گا میں کہ پتر من جاؤ نہیں تے کتاباں تواڈیاں چ بھی ہے. اور اس لیے بندہ زیادہ شرمندہ ہوندا ہے جلے اپنیاں چ بندہ ویکھے نا اس لیے زیادہ شرمندہ ہوندا ہے. نہیں نا کسی منصف مزاج اپنے بندے نو پوچھ لویا ہے یہ گل کتاباں چ ہے کہ کوئی نہیں. بے جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا نہ ہوے شوق نہ پورا ہوے چلو مڑ سانو چ دسیا ہے اسی تو ویسے ہی تلخی چاہتے ہی نہیں نا. اسی تو صرف ایک راہ دیتا بھی آئے بوا بھی کھولو بھاؤ آئے بھی کھولو صرف ہم یہ اشارہ کر رہے ہیں. دوستو ادھر دیکھنا جنازہ تیار ہو گیا سبھی چلے گئے نا. سیدنا ابو بکر صدیق نے آواز فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں گے. توجہ جنازہ آپ پڑھائیں گے سیدہ پاک کا. اچھا حضرت علی المرتضیٰ نے جڑی گل کی تھی نا اے ہن پتہ لگے گا. میں پہلو آکھے نا بے حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہوے صحیح اے ہن پتہ لگے گا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں کیوں پڑھاؤں بھائی. نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا مرنے والے کا جو جتنا قریبی ہو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے. آپ قریبی ہیں تو آپ کا ہی حق ہے نا آپ پڑھائیں نا. فرمایا وہ بات بالکل ٹھیک ہے وہ فضیلت ضرور ہے لیکن اس سے نبی نے اے بھی تے فرمایا اے علی پہ آدن لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ احدا. میرے نبی نے اے بھی تے فرمایا ہے اور جس قوم وچ ابو بکر ہوے امامت مصلی تے ابو بکر تو علاوہ ہی کوئی نہیں سکدا ہے. فرمایا ابو بکر میں علی ہاں نبی دی گل تے نہیں ٹال سکدا نا. آپ نے ہنج موڈے تو پھدیا فرمایا ابو بکر جنازہ تسی پڑھاونا ہے تے میرے صدیق نے ہی سیدہ دا جنازہ پڑھایا ہے. اب بیٹھے ہو تسلی رکھو تسلی اس گل دی جڑی میں بات بیان کر رہا ہوں. تکڑے ہو کے باؤ حضرت سیدہ پاک دا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. گل دلائل چاہے تو مڑ چاس آوے نا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر پہ مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا میں کیویں کھلو ساں. ابو بکر آپ آئیں. سمجھ آ گئی ہے. سوال یہ ہے
بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فدق والا باغ چھین لیا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس سے محروم، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں بھائی اہل سنت کا جو نظریہ نا، سنی بیٹھو نا سارے، ہاں جی بولو تو صحیح نا. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو اچھی بات ہے، آپ حل کر لیں. لیکن ایک میں تمہیں دساں، قرآن و حدیث دے جڑے دلائل نے نا انہاں نوں ذرا غور دے نال سنیا کر. خدا دا نام ہے، نفرت، بدبو، گالم گلوچ، پاکاں دی بے ادبی نہ کری، ماریا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. مسئلہ ہے پوچھے ہے تسی، میں دس دوں. مینوں صرف یہ دسو، پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا عرصہ بعد حضرت فاطمہ نے پردہ فرمایا؟ 6 مہینے بعد. اے جڑی اتنی گلاں نے، وہ دربار میں گئیں اور جانے نہ دیا. میں مسیت وچ بیٹھا، کوئی مائی دلال ثابت چا کرے کسی نے دربار بنایا ہو، ثابت کر. دربار تو تھا ہی نہیں. میں سنیا نال تقریر کردا پہ. اگر دربار تھا تو آپ ثابت کریں. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دربار تھا، ثابت کریں. عثمان غنی کے زمانے میں دربار تھا، ثابت کریں. ہم ثابت کریں. وہ تو بیٹھتی مسجد میں تھے، اس کے علاوہ گھر میں یا پھر علاقے میں نکل جاتے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. کیڑا دربار؟ بی بی کھڑی رہی، کسی کو غیرت نہ آئی، کسی نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. وہ کی ہوگی؟ پہلے اس بات کا تعین کریں. دیکھو سنی بیٹھے ہو، اللہ دا نام ہے. میں پہلو دسیا جی حلال دی لگی ہوئی نا ٹاکی کہ مسئلہ سے جائے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں تو مڑ بھائی میرا قصور کوئی نہیں. ادھر دیکھو، پہلی بات، یہ بات بالکل غلط ہے. دربار تھا تو فلاں تھا، ڈمکان تھا، اور کسی نے کو گل ہے کرنے والی یار. نمبر 1. نمبر 2، یہ دربار والی بات جھوٹی ہے، یہ سب کہانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات، جی وہ تو پھر ساری باتیں ہیں، چونکہ سنی ہیں تو اس لیے میں آپ کو نا بیسک چیزیں سمجھاؤں گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اج کسی دا باپ فوت ہو جائے، وہ دیاں جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، پہلی تی گل ہے کہ انہوں 2 مہینے تک صحیح طرح ہوش نہیں آتی، انہوں دا باپ ٹر جاتا ہے. اسی طرح 1400 سالاں تو بعد یہ بیٹیاں دا یہ حال ہوتا ہے کہ جس بیٹی دا باپ رسول ہوئے، وہ ان 6 مہینیاں دے وچ باغاں واسطے ٹر بھی پئی سی. یار کوئی عقل دا بھی زاویہ ہوتا. میں نے صرف اس گل دا جواب دیا. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اس بات کو سمجھو، یہ کیسے سب کچھ ہوا. حالانکہ آج کل آدھے بڑی بے حیائی روجتے ہے. 1400 سال پہلے جس لئے ہر پاسے حیا دا راج ہا. کیا تسی تصور کر سکتے ہو کہ سیدہ پاک جناب چلیاں گئیاں، حالانکہ سیدہ نے نہیں توجہ فرمائی. کمال ہو گیا یار، کیسے بیان کر دیا جاتا ہے. کو عقل دے نال بھی کئی چیزاں دا تعلق ہوتا ہے یار. وہ بندہ تھوڑا جہا سوچ لینا گہرائی دے نال بھی یار یہ کیویں ہو سکتا. 6 مہینے دے وچ آپ پردہ فرما گئیاں، یہ سارا کچھ ہو گیا تے میری زبان اجازت نہیں دیتی وہ میں کیسے ساری باتیں بتاؤں جو من گھڑت بیان کی جاتی ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات سنیے، قرآنی دلیل ہے وے یہ جڑا خیبر دا حصہ ہا جدے فدق ہا، یہ نبی پاک نے خریدیا ہا یا جنگ تو بعد حاصل ہویا ہا؟ جنگ تو بعد. اصول ہے جنگ تو بعد جڑا حصہ حاصل ہوئے وہ کسی دے بھی ملکیت نہیں ہوندا سوائے اللہ رسول تو. وہ جویں چاہن استعمال کرن. حضرت بخاری شریف دے اندر یہ موجود ہے. آپ نے جدو سوال بھجوایا نا، بعض علماء تفسیر تو اس کا انکار کرتے ہیں بھی یہ یار گل ہے ہی نہیں، یہ بھی گل ہے کہ جے من بھی لو بھی سوال گیا ہے تو صرف اتنا سی بھی اس باغ دا ساڈا حصہ. آپ نے فرمایا دیکھو یہ نبی پاک نے بھی اپنی ملکیت نہیں رکھیا، فرمایا یہ اللہ رسول کا مال ہے اور اس کو ہم خرچ کریں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اہل بیت پر. جویں نبی نے رکھیا ہے اسی طرح میں ابو بکر رکھاں گا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، اللہ اللہ تے خیر صلی. یہ ہے تیسری بات. یہ کیا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. قرآنی فیصلہ یہ ہے جدو جنگ دے نال حاصل ہویا ہے اللہ رسول دا جو حکم ہے وہ دے مطابق ہونا ہے. اور تانوں میں ٹیکنیکل گل دساں، ٹیکنیکل
حضرت صدیق اکبر دا زمانہ، فاروق پاک دا زمانہ، عثمان پاک دا، مولا علی پاک دا، امام حسن پاک دا، میرے معاویہ پاک دا، اس تو بعد جتنا زمانہ اج تک اتنا حصہ کسی دی ملکیت نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی سعودی عرب میں رہتا تو جاؤ اس سے تحقیق کرواؤ۔ میں ایسے بندے دے نال بھی رابطہ کیتا اللہ دے فضل دے نال، جڑا انہاں دی کچہری دا نوکر ہا، اونے انہاں دے سارے مینوں اس نے فوٹو تک چیک کے گلے آن، اس آکھیا اج تک اوتھے لکھے ہویا ہے یہ حصہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ آج بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ کتنے بیٹھے ہو یار؟ میرا خیال ہے اگر اس تو بعد اگے گل نہ بھی ہوے مسئلہ تانوں سمجھ آ ہی گیا۔ لیکن کھلو کچھ باتاں ہوندیاں جڑیاں سمجھن والیاں ہوندیاں نے۔ میری جان آج تک اسی طرح ہے۔ چوتھی بات اور پنجویں بات بھی سنو یار، مینوں یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سیدہ پاک نو یہ زمیناں دینیاں ہوندیاں تے آپ اپنی مبارک حیاتی نہیں سن دے سکتے؟ دے سکتے سن نا، کیوں نہیں دیتا جبکہ آپ 2 باری گئیاں؟ تجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ سن، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے۔ سیدہ پاک ایک مرتبہ گئیں، ترمذی پڑھ لے، مشکات پڑھ لے، سب کے اندر یہ بات، یا رسول اللہ کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایک نوکرانی تو دے دو۔ فرمایا بیٹا سب کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے پاک بابا جان کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا بیٹا ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہے۔ بابا جان میں تھک جاتی ہوں، مجھے پتا ہے۔ فرمایا چال پوتر میں تینوں ایک تسبیح دس دینا، او تو کر لے، میں تیری تھکن دور ہو جاسی۔ جے نماز پڑھے نا 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر چپڑ۔ نبی پاک تو یہ دے رہے ہیں، نوکرانی نہیں دی۔ اب کہتے ہیں جو سیدہ کو خالی بھیجے، تو میں کہ یہ تو نبی نے بھی بھیجا تھا، بتا کیا فتویٰ لگائے گا؟ بتا۔ سنی بولے دوئے بندے نو چھٹی ہے یارا، خدا دا خوف کرو۔ اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، اور نہ اپنیاں قبراں کالیاں کرو، او کو گل دی تہ تک تے پڑھو نا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں میرا بیٹا ہمارے لیے آخرت، اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹا اگر ہم شاہانہ انداز سے رہیں گے نا، امت کا کیا بنے گا؟ بیٹا ہم نے سادگی سے رہنا ہے، بیٹا ہم نے سادگی سے رہنا ہے۔ یہ اصل بات تھی۔ تو نبی پاک نے تو اس وقت نوکرانی تک نہیں عطا فرمائی تھی، تو پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ نہیں ہوں تو نہیں اسی بول سکتے۔ میں کہا کوئی نہیں، اگلی گل تے تیری اور بولتی بند کر کے ٹینشن نہ اگے ٹور۔ میں اگر نہ حدیث بھی کھا سکا میں ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت آپ نے حسنین کریمین اٹھایا، حضور دی بارگاہ پہنچ گئی ہیں، تو جا کے آکھیا یا رسول اللہ اے میرے بیٹے نے دناں دناں تواڈی بھی بڑی محبت، تساں محبت تو اپنا بیٹا بھی یاد ہو، تواڈے نواسے نے پیارے، تے تسی انہاں نو اپنا پھول بھی یاد ہو، جنت دے سردار بھی یاد ہو، کہ حضور انہاں نو کچھ عطا تا کرو۔ اگر لفظ نہ ہومن کہ ان کو دو، میں اپنی زبان کٹا، میں اس تو بڑی گل نہیں کر سکتا۔ تے جدی زبان ہوے گل سن کے بھی نہ بولے، اونوں چاہیے اپنی آپے چکپے۔ اب آپ کہے مولانا کیا کہنے لگے ہو؟ میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا مجھے دو نا، ایک کو اس گود میں ایک کو اس گود میں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ حسن ہے؟ جی ہاں۔ ہوں نبی پاک دین دے پہنے تو کیا کیشا دیتی ہے؟ فرمایا یہ حسن ہے، اس کو کچھ دوں؟ جی ہاں۔ تو نبی پاک آ سکتے چلو 2 کلے تیرے، 2 کلو حسن، 2 کلے حسین تیرے، نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حسن ہے میرا پیارا بیٹا؟ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لو پھر اس کو میں نے اپنی سرداری عطا کر دی ہے۔ بھائی تکڑا ہونا یار، جو نبی پاک الاٹمنٹ کر رہے ہیں تکڑا ہونا۔ فرمایا میں نے اپنی سرداری دے دی ہے۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت خوش ہوئی، میرے بیٹے کو سرداری اب میرے نانا جان کی مل گئی۔ یہ میرا پیارا بیٹا حسین ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا چلو پھر میں اس کو اپنی جرت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے پراپرٹی جو نبی نے ادا کی ہے، عطا کی ہے سیدہ کے کہنے پر۔ سیدہ کو چاہیے تھا نا کہہ دیتی نہیں ابا جان ہو باغ فدق ہے نا تو ذرا 2 کلے نو جدے ہو، 2 اے نو جدے ہو۔ دیکھو میں ہاتھ بننی بیٹھا، اوے گل دی تہ تائیں پڑھو سنیو تہ تائیں پڑھو۔ کیا لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں اس پر جناب، کیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے۔ اوے اللہ دیو بندیو آ گلاں نے حقیقت پتہ کیا ہے؟ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عطا کر دیا نا وہ اس سارے زمانے سے بڑھ کے ہے۔ ان پاکوں کو باغوں کے پیچھے نہ لگاؤ۔ میں نے ایک گل دس یار،
جیڑا بندہ جنت دا سردار ہوئے, گل تھوڑی جی نا پرکھنی ہے تسی, کی خیال ہے وہ 2-3 کلیاں واسطے لڑ سی کسی دے نال؟ چلو میں پہلو آ کے حلال دی ٹاکی ہو سی تو مسئلہ سمجھ آنا ہے. جیڑی عورت نو جنت دی ملکہ آکھ دیتا گیا ہوئے, وہ 2 کلیاں واسطے منگن جائے گی. اور میں خدا دی قسم ہے تھے نا, اگر کو دل دی کو کیفیت ہے تو ذرا تار جوڑو, اکھی بند کر کے گل سنے آئے. صوفیاء آتے نے او جیڑی شاید توڑے مقدر چ نہ ہوئے, نہ ملدی پئی ہوئے, بڑیاں دعاواں کیتی ہون. فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت سیدہ خاتون جنت نو ثواب چکھل تے اخباری تعالی نبی دی پیاری شہزادی دا واسطہ ہی دے. فرمایا او دا واسطہ دے کے مانگ رب تیریاں جھولیاں باہر چھڈے گا. بولو یار جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرما دے ذرا پیار کے ساتھ. جن کا وسیلہ دے کے تمہیں ہر چیز مل جائے, انہوں گھلنا ہے کہ درباراں چ گئے تھے منگن گئے, ساری کائنات انہاں دا وسیلہ کھاوے, تو انہوں منگن گھلنا ہے. میں ایک باری موٹر وے تے جاندا پیا, گڈی دے پیچھے لگیا عطائے محرومائے فدق. میں نو آکھیا میں کہ چھوڑے دے اگوں گڈی لا, میرا دل کردا مینوں صرف اتنا پوچھاں بھئی جیڑی بی بی تینوں 25 لاکھ دی گڈی دے سکدی او چبل جہان دی جا, او باغ نہیں سی لے سکدی. کچھ خدا کا خوف کرو. ان کی تو توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی تھی, یہ تو پتہ نہیں کیا جناب ساری کہانی بنا دی گئی اور سارا کچھ. اور ہمارے علماء محتاط فرماتے ہیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ آپ نے پیغام بھیجا تھا تو صرف پیغام بھیجا تھا. جب آگے سے انہوں نے کہا نا کہ جیسے آپ کے ابا جان کرتے تھے میں ویسے کروں گا, آپ نے فوراً خاموشی اختیار فرمائی, چونکہ بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی مصطفیٰ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, آپ آدھے نے کہ سانو جو کوئی دیتا ہوں نہ دیتا ہے انہاں دے بارے, انہوں نے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں تھا, تو میں کہ انہاں دے کول جو آئی کہا چاہ نہیں, تو گڈی کی تو لئی کہاں سے لے لیا مجھے بتا. کہتے ہیں نہیں وہ اپنی قبروں میں ہے, سب کو سب کوئی دیتے ہیں. میں کہا قبراں ہی دا کے دیندے نے, جدوں تک باہر آن تے بھکھے آن. آقا خدا دا خوف, آقا خدا دا خوف کر لو یار, اللہ دا نام منو. ان کی تو قدموں سے لگ جانے والی دھول کا صدقہ دے دے تو رب عطا فرما دیتا. یہ میں سنیوں سے خطاب کروں, سنیوں اللہ دا نام منو, ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اتنی تشریح کافی ہے یا اور بھی کر دوں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اے میں ہاتھ بننی بیٹھا ہے, پاکاں دے گستاخ نہ بنو, ہوائیاں نہ اڑاؤ, غلط بیانیاں نہ کرو. دنیا بھی برباد ہو جاسی, آخرت بھی برباد ہو جاسی. حقائق اے نے, انہاں ناماں دا صدقہ مانگتے نو ہر شے ڈیگ جاسی. ٹھیک ہے, اب آ جائیے اگلی بات. سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں میت کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ ذرا شریعت کی روشنی میں بیان کر دیں. 2 مرتبہ غسل کیوں دیندے ہو بھائی؟ مینوں یہ دسو, پہلی باری غسل دین تو بعد تہاڈا مردہ گندا ہو جاندا ہے؟ مینوں اس گل دا جواب چاہیے. دیکھو بات تسی شریعت دی باری پوچھی ہے نا جی. اگر اس علاقے دے وچ ہے یا کداں ہی بھی ہے, اگر کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے جنہاں دے علاقے 'چ رسم یا رواج, یہ رسم رواج ہی ہے, شریعت دے نال ادا تعلق. ساڈا قصور پتہ کی اسی ہندوستان چھڑیا پر ہندوؤں دی رسماں کوئی نہ چھڑیاں. او خدا کے بندو, جب بندہ فوت ہو جائے تو 1 مرتبہ ہی اسے غسل دینا چاہیے. اور آپ کو پتہ غسل دینے وقت حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کو نا تکلیف ہوتی ہے, اس واسطے فرمایا پانی تھوڑا جہا نا گرم کر لینا چاہیے, تھوڑا جہا گرم کر لینا چاہیے, تاکہ ایک تے پانی دے اندر بھی جڑے جراثیم ہوندے نے ختم ہو جان, تاکہ وہ جسم نو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے. گرم کرنے کی ایک حکمت بھی ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ پہلے پانی چیک کر لیا جائے, جیسے انسانی جسم برداشت کرتا ہے ویسے پانی ڈالے. سجا کھبا بھی کرنا ہوئے نا تو دھکا نہیں دینا, بڑے آرام سے دائیں, بڑے آرام سے بائیں. یار ساڈی شریعت مرنا دی اتنی قدر دستی بھی قبر دے اوتے پیر نہ رکھی. کیوں؟ فرمایا ہیڑے نو تکلیف ہوندی ہے. اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد صرف انسان بول نہیں سکتا بظاہر ادھر, لیکن کام ادھر سارا ہوندا ہے. یار اپنے مردوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو 2 بار کر کے؟ مجھے کوئی زمانے کا مولوی مفتی بتا دے 2 مرتبہ غسل دینے کا کیا مطلب.
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ بولو. کسی صحابی کے ساتھ, کسی اہل بیت کے فرد کے ساتھ, بولو تو صحیح نا. تو یہ کیوں رسمیں ایسی کی جاتی ہیں؟ شریعت میں ان کی گنجائش نہیں ہے. بندہ فوت ہو جائے, ایک مرتبہ غسل دے دے, اللہ اللہ تے خیر سلام, بس اتنی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. باقی کسی کی طبیعت کا مسئلہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے پر پیو نہ رچا سکتو نہیں. توجہ فرما, یہ طبیعت والوں کا کی مسئلہ ہے. میں شریعت کا مسئلہ دستا پیا, تو ہمیں رات چاڑوں ہیں. ایک مرتبہ غسل دیا کرے. اور یہ یاد رکھ, اگر یہاں یہ رسم و رواج ہے نا, ایک منٹ, تو جتنے یہ دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے, دیکھو نا شادیاں ہوندیاں کنجر نچدے نے, تے جیڑا سجن محفل چا کرواوے تے باقی انہوں شوق چڑھ جاندا سارے محفلاں کر دین. انہیں سمجھو بھی چنگے کام دا موڈ رکھیا سوں ہیں. تے یہ ایو جی رسم و رواج ہے. آج تو بعد اکو غسل دینا شروع کرو, چنگے کام دی موڈ رکھو, اللہ تانوں بھی ثواب عطا فرما چھڈے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو یہ ہے شریعت کا مسئلہ. طبیعتوں سے ہم, ویسے طبیعت کی بات ہم کرتے ہی نہیں. یہ ایک پھر سوال آ گیا جی, کریں جی. وہ اس لیے وقفہ بے شک 2-3 دن کا کیوں نہ ہو, اصل بات یہ ہوتی ہے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے فوراً اسے آپ غسل دے دیں, جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیں. لیکن یہاں پر انتظار گھنٹوں کی, ماما آؤندا پیا, چاچا آؤندا پیا, وہ جڑا آؤندا پیا نا لاری اڈے تے جو میں لبے نا انہوں جنازہ سنیا کرو. جے نہ آوے نا انہوں فات کو لمحہ پا لیا, ناراض نہیں ہونا. وہ تینوں جنازہ بھی نہیں آؤندا, ظالمہ تیرے واسطے اسی بندہ باہر رکھی بیٹھے ہیں, تینوں جنازہ تک تو تے امب لین آیا آ بیٹھے ہو. اللہ تے غیر صلی. اصل بات یہ ہوتی, ادھر دیکھنا, حکم یہ ہے جب فوت ہو جائے. ہوں کئی بڑے خوش ہو, کونیاں مار, بڑا کرارا مولوی ہے. چلو اے تو میرا دکھ, میں سوچتا پتہ نہیں پسند آیا کہ نہیں. ہوں نجیب نو آخر چونا مولوی ہیں. اور میرے بھائیو, حکم یہ ہے جب فوت ہو جائے جلدی کفنا دے. بلکہ روایت کا یہ مفہوم ہے, فرمایا جتنی دیر مرضی رکھی رکھ دے ہو نا, فرمایا مردہ جب فوت ہو جائے جلدی دفن کرو. کیوں؟ فرمایا اگر تو اچھا ہے تو جنت انتظار کر رہی ہے, اور تم یہاں لے کے بیٹھے ہو, یار جلدی لے جاؤ, وہ اپنا مقام حاصل کرے. ہیں تسیں ایویں باہر لئی کھلوتے ہو تے یہ گندا ہے. تو فرمایا ایویں تعظیم دے نال لئی بیٹھے, موڈیاں تے چا کے سٹو جدے بجنا سو. بولو تا صحیح چا. تو اصل یہ حقائق ہے, زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ ایتھے تے جناب پوتر بارو آ رہا جی, 3 دن سرد خانے پیو پیار آندا ہے. میں کہ ابا جی تیری سزا اتنی کافی ہے, اور گل بار اور بیٹھے ہو, جلدی کرنی چاہیے. اچھا جی, اچھا پھر یہاں پر ایک سوال بھی ہے نا, مجھے بات یاد آ گئی, گل تو پوری کریے. نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرماتا 3 دن تک آپ تشریف فرما رہے ہیں. تو مولوی صاحب تسی یہ دسیو تو نبی پاک 3 دن تو بعد, میں کہ تینوں حکمت دا نہیں نا پتا, ایو تا رولا ہے. جدو صرف سوال گھڑ لینا, اگلی گل حکمت تا سوچیا کر. پتہ ہے نبی پاک نو 3 دن واسطے کیوں باہر رکھیا گیا سی؟ ایک تے وجہ اسی دور دور سے صحابہ کرام جویں پتہ لگا وہ تشریف لے کے آئے تے انہاں جنازہ پتہ کیویں پڑھیا, 10 بندے اندر جاندے ہیں, نبی پاک دے درود پڑھدے ہیں, ایو جنازہ ہوگا. پہلے مرد پھر عورتاں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تے یہ. اور دوسری بات بھی سن لوے ہے, جڑے یہودی سن نا, یہودی انہاں آکھیا یہ سچا نبی کوئی نہیں, یہ دے مرن تو بعد لگ لو جائے گی. انہاں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اے کوئی حقیقت گہرائی نال پڑھے تو انہوں پتہ لگنا, شاید تسی بھی پہلی مرتبہ سن سو. انہاں کہا جدو مرسی نا تو بات وکھیا استغفر اللہ انہاں دے چہرے دا کی بن سی, استغفر اللہ. انہاں اے آکھیا اللہ تعالیٰ نے سبب ایسا بنا چھڑیا, فرمایا یار ساڈا 3 دیہاڑیاں واسطے بعد ہے تے چہرہ ویکھو میرے یار دا آ کے. اے انہاں یہودیاں نو ہور تننا تا حبیب پاک نو. تے اج تائیں حضور دے غلام بھی باہر رہنا, بابے خادم نو ویکھیا نہیں تساں؟ 3 دیہاڑے غازی ممتاز نو ویکھیا نہیں تساں؟ 48 گھنٹے باہر پہ رہے تے چہرے سلامت ہیں. سنیے, ایک منٹ. توجہ ہے, بڑا دکھ بھرا ایک سوال ہے. مجھے جب بھی یہ بات آتی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں, سوال ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا جس کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اہل سنت کی روشنی میں بیان کریں. دیکھو بھئی سنیو, میں ہک کو گل کرنا,
جدو حضرت عمر فاروق اعظم دروازہ گرا رہے سن، پہلو میں دسو دور خلافت کے دا تے جدو دور انہاں ہوئے حضرت عمر نو کس نے حق دیتا ہے چال کے دروازے نو ہاتھ لان؟ پہلے تو مینوں یہ دسو۔ شور کوٹ میں یہی سوال میرے ساتھ ہوا تو میں نے اس بندے سے ایسے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں حضرت عمر نے کیتا؟ آتا وہ خلیفہ آئی اس نے چل میں آخیا تیرا کوڑ تے تھائی پھدی گیا، 6 مہینے تو بعد سیدہ پردہ کر گئیاں، 3 سالاں تو بعد وہ خلیفہ بن دے پین تے 6 مہینے 3 مہینے تو بعد تینوں خیر تے ہے۔ یقین کرو بندہ آئی میرے منہ والے کہا تھا نہیں مڑ گیا او میں کیا انی دیا کیویں گئے ان کا یعنی اتنی یتیم العلمی ہے لوگوں کی۔ کہتے حضرت عمر کا دور تھا اور میں نے کہا خدا دے بندے آؤ 2.5 سالاں تو بعد بن دے 3 سالاں تو بعد تے سیدہ پاک صرف 6 مہینے تو بعد پردہ بھی کر گئیاں۔ او کہ دا بوا ہا مینوں بھی کو سمجھ آوے چپ میں کہ اے تھائی۔ دوسری بات سنیے، جب حضرت سیدہ کے دروازے پر یہ کیا گیا تھا، حضرت علی کہاں تھے جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ کتنی بڑی توہین کی جاتی، کتنی بڑی توہین۔ اور مجھے ایک اور سوال کا جواب، کہتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں آتا اجازت کے بغیر، فرشتہ بھی جتھے نہ بڑھ سکے۔ عمر بوئے تے کیویں اپنے آقائی میرے نال بھی گل کرو یار اے اللہ دا نام ہے ٹل جاؤ اوے اپنی قبراں کالیاں نہ کرو خدا دے بندے گل کرو۔ اور تیسری بات بھی سننا، میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا، سنیا دا ایمان بھی چیک کر، اگر ایک کام ہو جاندا، اگر اس دنیا دا نقشہ بدل جاوے۔ مولانا وہ کیسے؟ میں کہ زمانے چ کوئی ماں جے دھی پوتر جم جاوے ہاں تو میرے نال تو گل کریں ہاں، کوئی ماں نہ بن سکے ہاں۔ تینوں نہیں پتا سیدہ دی شان کیا ہے؟ اللہ کر کتھے بیٹھا یار کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ جم سکے ہاں۔ یہ نبی دی بیٹی نو بچے جمن دا حق نہیں تو کوئی ماں بھی جن تواڈیاں تیاں کو زیادہ سونیاں نہیں آ بیٹھے اس بات کے کوئی سر پیر نہیں ہیں، کبھی بھی ان باتوں کا حصہ نہ بننا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو حضرت علی کی سری گستاخی ہے، شیر خدا دا کھبے ہاتھ نال خیبر پاٹ لیندا ہے، ایتھے عمر نہیں روک سکیا۔ واہ کمال والی بات ہے یار، اتنی گستاخیاں۔ اگر کوئی بات مذہب فوت ہو جائے تو بسا اوقات بارش ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نا بہت اچھا بندہ تھا، تم ایسے ہی کہتے تھے کہ یہ بات عقیدہ ہے۔ اے کیڑی دلیل ہوئی؟ او نور جہاں ستاوی رمضان نو موئی آئی، میرا خیال ہے سوتے پہن چل دیا بندیا میں تنو خیر دے ہے نہ کہہ کو گل کر او سنی خدا دا نا ہی تھوڑی جاگتے صحیح نہ سمجھ آئی گل کرو کرنا لی یار، اللہ دا بندہ گل یہ نہیں ہوندی۔ اور سنو میں اس تے بھی تینوں دلیل دے جاواں کسے بھولے چ نہ رمی، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ ایمان حضرت صدیق اکبر نے نا 7 ٹوٹل غلام آزاد کیتے ہیں، انہاں دے وچ 5 عورتاں 2 مردان، ایک بی بی حاجے دا نام ہا زنیرہ اور بعضاں زبیرہ، یہ شاید کاتب دی غلطی ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہاں جدو کلمہ پڑھیا نا تے وہ بڑی تکلیفاں دے میں صدیق اکبر کے آکھن لگے یار مول گتو میں خریدنا، انہاں خرید لیا۔ اس آکھیا چلو میری جان چھٹ گئی تواڈے تو بھی تواڈے بتاں تو بھی، انہاں آکھیا چلو مڑ ساڈے بت تیرے نال موک لئی جا۔ انہاں اتنی گل کی تھی، صدیق اکبر لے کے مدینہ شریف آ گئے۔ مغرب تو بعد اس بی بی دیاں اکھیں دی روشنی چلی، کافراں نوں پتہ لگا، انہاں تاڑیاں ماریاں، ویکھیا مڑ ساڈے بتاں دی طاقت ہے، اور چڑھ کے جا۔ اس آکھیا جی انہاں کڑمیاں دی طاقت ہوے آ تے میں تے سال ہو گیا پہلو پڑھیا تواڈے گارین نہیں ہو جاواں، تے جے میں اوتھے نہیں ہوئی نا تو اولے طاقت ہی نہ دی کدیں گئی ہوئی آئی نہ کہ نہیں تم نے ہمیں چھوڑا ہے چلی گئی ہو۔ اچھا اس نے پتہ کی آکھیا؟ اس نے آکھیا ربا سونیا میری اکھیں نا، میرا سر بھی چلا جاوے اکھیں بھی چلیاں جاننا، میں مڑ بھی تیری رضا تے راضی ہاں۔ اے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بہت سچے نے، میں تیری رضا تے راضی ہاں، سمجھ آئی نا؟ لیکن یا اللہ انہاں نوں تھوڑا جہا سبق تا سکھا، اینج کر کے اس ہاتھ چاہ کے اینج کیتے، اجے اینج نہیں کیتے اللہ نے اکھی دی روشنی پھر واپس عطا فرما چاہے۔
بات ہے یقین کامل ہونا چاہیے کسی گل تے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ گل تے یقین کرو، جس جیڑا بندہ بد مذہب ہے نا کدی نہ بخشیا جائے گا، تو اسے بولے چ بیٹھا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اور سنو، یہ بس اوقات بارش ہو جاوے نا، بدل پہلو چڑے کھلوتے، بارش ہو بھی گئی تو کیڑا ہنیر آ گیا، پہلو تو یہ دس نا مینوں۔ اور دوسری بات، نہیں خوشی تو آتی ہے، تو میں کہتا تینوں کوئی نہیں پتا خوشی کیڑی گل دی ہے؟ خوشی اس گل دی بدل بھی خوش ہو گیا، واہ چلو کمینہ دفع ہو گیا۔ چلو میں جاتا ہوں۔ یہ کیسے؟ میں حدیث سناتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا ان الارض تبقی علی الانسان، اے جڑی زمین ہے نا انسان تے روندی ہے، فرمایا چنگا ہوے تامی مندا ہوے تامی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جدو چنگا ہوے نا وہ بندہ فوت ہو جاوے پھر زمین رونا شروع کر دیندی، یا اللہ پتہ نہیں ہن کی ہو جائے اسی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہن پتہ نہیں کو سجدہ کر سی کہ کوئی نہ کر سی، نماز پڑھ سی کہ کوئی نہ پڑھ سی، ادب کر سی یا بے ادبی، پتہ نہیں کی ہو جائے اسی۔ جدو کو بندہ فوت ہو جاوے زمین تامی روندی ہے، یا اللہ اینو جلدی مار، تے جدو لوگ انہوں جلدی دفننا موڑنوں میں لا پاؤندی ہے، یا اللہ اینو جلدی میرے اندر گالے نو تو میں ایک باری دساں۔ تے بس اوقات اس تو بھی ہوندا ہے بھی جلدی 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 کرو، تساں آپو جان سمجھی کھلوتے ہو بھائی رحمتاں پئیاں وسدیاں، تو اندر چل کے ویکھ صحیح ہوندا کی پے ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے خانے کعبے کے اندر کافر مر جائے تو جنت میں جائے گا، بتاؤ بھائی؟ ابن قتل کتنے مویا کعبے دے وچ نا پردے دے پیچھے کھلوتا، حضور فرمایا گھرکا دیو، ہاں مرنا تلوار مار کے ٹکڑے کر دو، نہیں مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ میں کہا جیڑی گال دا امن ہے اتھاں ہی ٹیکو، جیڑا حکم ہے اس حکم دے ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر قتل کر دیا جائے، کیوں؟ گستاخ تھا۔ تو کعبے کے اندر مرنے والا تو جنت میں جائے گا، تو میں کہا اے کتھے جائے گا؟ کہ اے تو گیا سیدھا جہنم میں۔ تو میں کہا ہن سمجھ آئی ہے؟ کمال والی بات ہے یار۔ اس واسطے یہ کہنا کہ جناب بارش آ گئی تو جناب کوئی بد مذہب ہے تو شاید جنت میں جائے گا، یہ میاں نال جان دے نا تو مڑ مردے رکھی رکھ جڑے میاں پہ موڑی قبر چپڑایا کرو، وہ گل ہے کرنا میاں نال جا سن پے۔ اب بیٹھے ہو، اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی دا مدنی ماحول تواڈے سامنے ہے، تو مہربانی کر اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے آپ نا اہل بیت کو ذرا پڑھا کریں، اور اس انداز سے پڑھا کریں جیسے قرآن و حدیث کا زاویہ ہے۔ امام علی مقام کربلا میں تھے، آپ نے وہاں پر عورتوں کو کہا نہ رونا ہے، نہ پٹنا ہے، نہ بے پردہ ہونا ہے، نہ نماز چھٹے۔ نیدے تے چڑھ کے بھی آپ نے قرآن پڑھیا ہے۔ سچا حسینی ہے یہ جڑا 10 محرم نو نہ نماز چھڈے، نہ روزہ چھڈے، نہ یہ تلاوت چھڈے، نہ ہی کوئی ایسا عمل کرے جس نال اللہ ناراض ہوئے۔ تے جڑیاں بیبیاں ٹر پاؤندیاں نا، دیکھو اہل سنت دیاں جڑیاں ساڈیاں ماما بہن، اللہ دا نام منو، جہالت اپنے چوں کڈو، تہاڈا حق ہی نہیں بندا۔ امام حسین نے پسند ہی نہیں کروا کیتا کہ عورتاں بے پردہ ہون۔ تے سچی حسینی عورت ہے ہی وہ جڑی اپنے گھر دے اندر رہے اور ایو آکھے یہ پاکاں اتھے قرآن پڑھی رکھیا تے میں گھر بہ کے پڑھتا، پاکاں اتھے نمازاں پڑھیاں تے میں ایتھے پڑھتا۔ اور جڑی گل نال اشارہ یاسر صاحب نے کیتا ہے کہ بس اوقات فرضی قبراں، خدا کی قسم ہے بڑا دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کو۔ بچ جاؤ سنیو، جے تسی جاندے ہو نا کہ کئی آدن بڑھ کے مر جاؤ، میں آنا انہیں کیویں مر جاؤ جے انہیں تو کچھ باویں ناڑا کھول کے گال نو بنو چ کیویں مرو صحیح، جنوں سمجھ ہی کوئی نہیں میں کیا کر رہا ہوں یار۔ شرم حیا نہیں آتی ہے یار سنی ہو کے کیا یار؟ تمہارے علماء، تمہارے پیران طریقت، یہ تمہارا قرآن، تمہاری حدیث تمہیں کچھ نہیں بتاتی ہیں یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ کیوں پاکاں اتنا منسوب کیتا جاتا ہے ہر شے؟ اور اہل سنت دے لوگ جے جامن، یقیناً افسوس والی بات، سچے حسینی بنو، کامل حسینی بنو، جس طرح انہاں اپنی زندگی گزاری اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ باقی لوگ کی پہ کر دیں سانو لوڑ ہی کوئی نہیں،
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اب بزرگوں نے میں سمجھ گیا ہوں، اچھا باؤ بھائی باؤ میرا پتر گل بڑی سوادی بابے ہونا پوچھی، ادھر ویکھیا ہے میں ادھر ویکھو بابا جی کہہ رہے نے قبراں ایک تے کرنیاں نے پکیاں، اس تے مسئلہ دسو تے دوسرا قبر جدو پکی کر دین اتنی وڈی بنا دین بھی ہکو قبر تریاں دا راہ مال لیندی تے قبرستان دیاں جگہ کھڑتیاں جاندی۔ دیکھو پہلی تے بات یہ ہے قبر پکی کرن دی اجازت ہی کوئی نہیں، مکدی مقام سمجھے ساڈے کئی بزرگاں دا، تسی محدث اعظم صاحب فیصل آباد چلے جاؤ اعلی حضرت دے مزار تے یہ بزرگ ہستیاں پتہ کیویں قبر بنی ہوئی، قبر ہے نیچے قبر مٹی دی ہے بالکل، او دے اوتے اس طرح اکو سبز چادر ہے، اعلی حضرت فرمایا زیادہ چادراں قبراں تے نہ پویا ہے، اکو چادر دے نال قبر والے راضی ہو جانا ہے، باقی کپڑے لے کے غریباں نو پوا دیویا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ اعلی حضرت دے روزے پاک تے اکو چادر ہوندی ہے، سمجھ؟ اچھا ایک بات زمین تے بنی ہوئی اور بالکل زمین تو ایویں ادھا کھات تے اٹھ کے بالکل نہ، ہاں باقی نشان واسطے جویں بزرگاں دی قبر تے کبا جویں حضور دے روضہ اقدس ہے اس طرح اتے چل کے اس طرح مکان اتے وہ گنبد بنے ہوئے تاکہ ظاہرین آمن بہ کے قرآن پڑھ سکن، ایک کبے دی اجازت ہی تاں ہے آمن والے بہن اوتھے بہ کے ذکر کرن، فکر کرن، تلاوت کرن، ایصال ثواب کرن، انہاں دی مہماناں دی آسانی واسطے۔ آر یو انڈرسٹینڈ جناب؟ قبر کچی رکھنی چاہیے، اے بزرگاں واسطے حکم ہے۔ باقی جی ہر دا ہی کبا بنایا چا تے کبے ایویں نہیں نہ بنتے، کئی تے دنیا چ کبے ہوندے تے انہاں دے کبے مڑ خیر ہی بننے، توجہ تو نہیں نہ فرمائی ہیں؟ یہ کبے انہاں دے بندے نے جنہ کبیاں نو سدھیاں کیتے ہوئے ہوے، بولو تو صحیح نہ یار، انہاں دے ادھر میری طرف دیکھیں ذرا، میں بھول جاتا ہوں سبق۔ اچھا اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، جڑی بزرگاں آکھی ہے نا جی قبر جدو بناؤ نا قبر تسی جتنی مرضی سونی چا بناؤ، روایت دا مفہوم ہے باہر سے جتنی مرضی خوبصورت کر لو چاسے جی اندروں سونی ہو جائے، اندروں اپنی قبر نو سونی کرن دی فکر کرو، نمبر ایک۔ اور نمبر دو قبر پکی کرن دی دو جگہ تے اجازت ہے، فقہا فرماتے ایک تو ریت والا علاقہ جتھے وہ زمین ٹکے ہی نہ اس ویلے قبر پکی کرو تاکہ وہ قبر نشان سلامت رہے، دوسرا سیم والا علاقہ جتھے سیم پہ جاوے عرش پہ جاوے اتھے قبر پکی۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ وہ بھی اس طرح جدو قبر پکی بن جاوے نا تو اندرلے پاسے اینج لیپ کر دینا، لیپ اندر لیپ کر گارے دا لیپ تاکہ وہ حکم بھی پورا ہو جاوے کہ قبر کچی ہے، تو اس آفت تو بچ جائیے بھی یہ سیم دے نال یا اونج کی دیں قبر ڈہ نہ پوے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس تو علاوہ جی میں تواڈی زمین تے ویسے ہی بڑی پکی ہے، ایتھے ویسے سادہ قبر ہوے اور اونوں اتنا بڑا نہ بنایا جائے کہ جناب او چینی لا لا کے تے پلیٹاں لا لا کے تے جناب ایتھوں میں کہ جیندا ہائی تاویں دے مرلیاں دا رولا مرن تو بعد موڑے دا مرلیاں دا رولا ہے، کو خیر دا گواڈی قبر نے سکون لے لین دے ہو جائے، قبر چھوٹی بناؤ اور بس اوقات چینی لا کے بعد لڑتے ہیں، چار بیرا ہوندے نے 50,000 لگا ہے پیسے دیو، وہ آدھا میرے کول کوئی نہیں، وہ آدھا مڑ میرے کلے دا پیو آئی تو میں کہ تو لاویں ہی نہ بیٹھے تو کوئی نہیں نا۔ اس واسطے بزرگاں دی اس بار نو سمجھو بہت ہی زیادہ حاجت ہوگی نا، جی میں زیادہ بارشاں شروع ہو جاندیاں نے بسا اوقات پانی دا بہاؤ زیادہ ہوندا ہے قبرستان کسی ایسے علاقے دے وچ تو پانی بڑا تیزی نال اوتے فرمایا سائیڈ پکی کرو، لیکن پکی دیکھو نا ہے قبر تے کم اتنی جگہ ہوے نا بس اونوں پکی کرو، اتو کچی رکھو، او دے اوتے جناب علی گاہ اگاؤ چا جتنی دیر ہو سی اتنی دیر اللہ دا ذکر ہوندا رہا، بس باقی اے بنا دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ چوتھا سٹیپ، میں کہ تو سٹیپ بھی بنائی جانا ایٹھو بھویں آہو تو تیری مہربانی صرف اگر وہ بھی اس صورت میں، ورنہ قبر کچی ہی بہتر ہوتی ہے۔ ویسے برکت تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ لگائے جائیں جہاں پر کوئی جانور بیٹھ نہ کر سکے اور اس کے اوپر کوئی ناپاک جانور نہ بیٹھ سکے، اس کو ایسے محفوظ طریقے سے لگایا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول کا نام ہو، کلمہ لکھا ہو، درود ہو اور اس کی برکت نہ ہو۔ برکت تو ہے لیکن سانو برکت لین دا وال بھی تے آنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ایسی جگہ پہ سنبھال کے لگانا چاہیے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ گل بالکل قبر نہ پوری سوری بناؤ تو کوشش کرو ہر جمعرات والدین دی قبراں تے جایا کرو، دعا جدو بارش ہوے ضرور جایا کرو، کیونکہ قبراں چ او پے نے جدو مینہ آوندا ہے تو تہاڈی بڑی فکر کردے ہن، ہن او قبراں ٹر گئے تے ہن تو انہاں دی فکر کیتی جا، مولویاں نوں اعلان کرنا پوندا اے قبرستان جاؤ قبراں ڈہ پئیاں نے ایتھے ستے پے رہندے، اس واسطے ضرور جایا کریں۔ یہ بزرگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، قبرستان دی اتنی جگہ نہ ملاؤ کہ دفن کرنے واسطے مشکل ہو جاوے، بس پوری سوری جگہ ہونی چاہیے اور کچھ
सलाम पढ़ें।